السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 1 پارٹ نمبر 4۔ زر نگار کی رنگت آنے والے کو دیکھ کر فک ہو گئی۔ وہ جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ تھکے ماندے مسافروں جیسی چال کا بوجھل پن صاف ظاہر تھا، مگر زر نگار کو سامنے پا کر وہ ایک نئی زندگی جی اٹھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ متوحر سی اسے پلٹ کر دروازے کی چٹکنی لگاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم زور سے چلانے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ کنڈی کھولو اماں، دلاور۔ وقار نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام کے جھٹکا دیا تو وہ تھم سی گئی۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ شادی کا پرپوزل دیا تو تمہیں پسند نہیں آیا، کوٹھے پر رہو گی تو ایسے ہی کوئی آ کے چٹکنی لگا لے گا تو پھر میں کیا برا ہوں؟ وہ جلتے سلگتے تپتے انداز میں کہہ رہا تھا اور اس سے بھاگتے بھاگتے تھک جانے والی اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے افسوس میں مبتلا زر نگار اس کے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ وقار کا سارا غصہ بگ سے اڑ گیا تو احساسات سبک روح ہونے لگے۔ کس قدر بے وقوف ہو تم زری! میری سانسیں چھین کے اور اپنی سانسیں گوا کے جینے کو زندگی کہتی ہو تم؟ اس کے ریشمی بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زر نگار پہ آیا سارا غصہ، سارا طیش بخارات بن کر اڑ گیا تھا۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی وقار، میں تمہیں اس دنیا میں سر اٹھا کے جیتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر وہ بے داغ چاند تھا۔ وقار بے اختیار مسکرایا اور اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا، اور میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے دور ہو کر پلنگ کے کنارے جا بیٹھی۔ یہ راہ کانٹوں سے بھری ہے وقار، گلاب تو بس اوپر ہی اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ میں ان چند گلابوں کے لیے اپنی تمام زندگی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں زری، کیونکہ ان گلابوں کی اہمیت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ جذباتیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زر نگار نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پھیکی سی مسکراہٹ بھی اس کے حسن کو گہگانے میں ناکام رہی تھی۔ میرے ساتھ تم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکو گے وقار، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان کس نام سے متعارف کراؤ گے مجھے؟ مسز وقار افندی کے نام سے، وہ برجستہ بولا۔ اتنے ہفتوں کی خجل خواری کے بعد زر نگار کو پا لینے کا سرور ایسا تھا کہ اس کا سارا چنچال پن لوٹ آیا تھا۔ یہ صرف کہنے میں ہی آسان ہے وقار، جذباتیت سے باہر نکل کے سوچو، وہ بے بسی سے بولی۔ تم سے محبت کرتی ہوں، کل کلاں یہ محبت میرے سامنے شرمندہ ہو یا مر جائے میں یہ نہیں دیکھ سکتی، تو کیوں نہ اچھے دوستوں کی طرح بچھڑ جائیں ہم۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے سامنے آیا۔ کیا میں تمہیں اپنے کول سے پھرنے والا لگتا ہوں؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں دیکھ سکتی وقار، مجھ سے شادی کے بعد تمہارے لیے یہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شش! وقار نے اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ بہت ہو گیا سمجھنا سمجھانا، اب بس۔ زر نگار نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر سے ہٹاتے ہوئے متوسط انداز میں پوچھا، اور تمہارے گھر والے؟ تم میرے ساتھ دلہن بن کے جاؤ گی تو کون ہوگا جو وقار افندی اور اس کی بیوی کو عزت نہ دے؟ جسے میں قبول کر چکا، اسے ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا اس کے سارے اعتراضات بہا لے گیا تھا۔ زر نگار کو لگا تمام عمر کوئلوں پہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے کٹنے والی زندگی یک لخت پھولوں بھری راہ گزر پر نکل آئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ اگلے روز وہ تزئین کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو ہر ڈیری ملک چاکلیٹ بار ہاتھ میں پکڑے اسٹوڈنٹس نے اسے منگنی کی مبارک دی۔ تزئین حیران تو مہرماں پریشان۔ واہ یار، چپکے کسی کو بلایا بھی نہیں۔ کئی ایک دوستوں نے گلے کیے، چاکلیٹ کھاتے ہوئے منہ بنایا۔ یہ افواہ اڑائی کس نے؟ مہرماں کے منہ سے نکل گیا تو سب نے حیرت سے چیخیں ماری۔ افواہ؟ ادھر تلال نے چاکلیٹس کے ڈبوں پر ڈبے اس منگنی کی خوشی میں پوری یونیورسٹی میں بانٹ دیے، اور تم ابھی بھی اسے افواہ کہہ رہی ہو؟ اس کی دوست نے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا تو اس کو ہنسی آ گئی۔ بیوقوف ہے وہ تو، اس کے لہجے سے پیار جھلکتا تھا۔ چیپ! تزئین سر جھٹکتی اپنی کلاس کی طرف بڑھی، مگر اب مہرماں کو اس کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر تلال کو ڈھونڈتی رہی۔ اب تو کسی سے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ہر کوئی چاکلیٹ کھاتا اسے منگنی کی مبارکباد دے رہا تھا۔
وہ تھک کر اپنے مخصوص سفیدے کے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کلاس شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روح کے ہلکے پن کو بھی۔ تب ہی بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لو۔ وہ چاکلیٹ بار اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ مہرما کے ہونٹوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر تنگ کر کے پوچھا۔ وہ اب چاکلیٹ کا ریپر اتار رہا تھا۔ میری منگنی ہو گئی ہے، اطمینان سے بتایا۔ مہرما کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ ابھی میں سب کو بتا دیتی کہ کوئی منگنی نہیں ہوئی تو سب چاکلیٹس اگل دیتے۔ جناب آغا جان نے دل و جان سے پسند کیا ہے مجھے، اور تمہارے ابو اور چچا جان تو میرے متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں باقاعدہ۔ وہ لمبی چھوڑ رہا تھا مگر نگاہ اس کے دل فریب چہرے اور خوبصورت مسکراہٹ پر تھی۔ کل تک جو اندیشے تھے آج اڑن چھو ہو چکے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ اف، یہ تمہاری خوش فہمیاں۔ میں تو انگوٹھی جیب میں ڈال کے لے گیا تھا، تمہارے آقا جان نے ٹانگ اڑا دی درمیان میں۔ آدھی چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈال کر وہ منہ بنا کر بولا اور باقی چاکلیٹ اسے تھما دی۔ چچا جان آ رہے ہیں دبئی سے، وہ بھی شریک ہوں گے فنکشن میں، اور ابھی میری بڑی سسٹر نے آنا ہے مسقط سے۔ مہرما نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ طلال نے جیب میں ہاتھ کی ڈبیا نکالی۔ مہرما حیران ہوئی۔ وہ تو ایسے ہی سمجھ رہی تھی مگر وہ واقعی ڈبیا کھول کے انگوٹھی نکال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں اسی نیت سے لے گیا، اگر اجازت ملی تو پہنا دوں گا، مگر بزرگوں کے اپنے ہی بڑے ضروری مسئلے مسائل تھے، سو اب یہ۔ شکایتی انداز میں کہتے کہتے اس نے مہرما کا ہاتھ تھام کر وہ نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ طلال، اس کی رنگت میں گلال کھلنے لگا۔ تھوڑا ہی تو وقت ہے، سب کے سامنے پہنانا۔ وہ بھی پہناؤں گا، یہ تو تمہاری نیت سے لی تھی، پہنا دی۔ وہ بہت چاہت سے بولا تھا۔ مہرما کا دل بہت رنگ میں دھڑکا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے۔ وہ بہانے سے وہاں سے ہٹی۔ طلال کی محبت پاش نگاہوں کا سامنا کرنا کوئی آسان کام تھا کیا؟ مگر وہ وہیں ہری گھاس پر لیٹ گیا اور گردن تلے ہاتھ باندھ لیے۔ مہرما کے قدم تھٹکے۔ کیا ہوا؟ تم نہیں چل رہے؟ اتنی خوبصورت شکل دیکھنے کے بعد اس سرتحسین سفر کو کون دیکھے؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تو وہ اس کے جواب پر ہنستی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ میں نے اس ماہ کے آخر کی سیٹیں بک کروا لی ہیں پاکستان کے لیے ہم تینوں کی۔ خانے سے فارغ ہوتے ہی فاران افندی نے بیوی اور بیٹے کو مطلع کیا تھا۔ بڑے دنوں بعد یہ موضوع پھر چھڑا تھا، صاف اور سنجیدہ لب و لہجہ، جہاں کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہ تھی، مگر خاموش رہنا موہت کی تو گویا موت تھی۔ بابا جان، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ معاف کرنے والے کا مقام ظالم سے بلند ہوتا ہے موہت، تو وہ کیوں نہ بنے معاف کرنے والے وہ چٹخا۔ ابھی بھی آپ نے ہی معافی مانگی۔ سمرا پھٹ پڑی۔ معافی مانگنے سے میں چھوٹا نہیں ہو گیا سمرا، میرے والد ہیں وہ۔ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کا مقام ایسا ہے کہ میں بنا قصور کے بھی ان سے معافی مانگ سکتا ہوں، اور میں اپنے موہت کی موت معاف کر دوں انہیں۔ نمونیا میں مبتلا تھا میرا بچہ، اور کیسے ظالموں کی طرح سر و تاریک رات میں ہمیں گھر سے دربدر کر دیا آپ کے آغا جان نے۔ وہ رونے لگی۔ تمہارا بیٹا، تمہارا موہت تمہارے پاس ہے سمرا، بھول جاؤ ان خوفناک لمحات کو، گزر گیا وہ سب، انہوں نے سختی سے کہا تو موہت نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ماؤں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوا کرتا بچوں کی تکلیفیں بلانا، کیونکہ ان کے سینوں میں باپ کا دل نہیں ہوتا، سمرا نے تلخی سے جواب دیا۔ مسافر کو ایک نہ ایک دن واپسی کا سفر ضرور طے کرنا پڑتا ہے سمرا، ہمارا بھی لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، صبر سے کام لیا ہے تو اب اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے یہ دن بھی دکھایا۔ وہ ضبط سے بولے۔ فاران پلیز میرے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اتنے سالوں سے تمہارے ہی دکھ کو تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب تم میری خوشی کو سمجھو سمرا۔ ان کے لب و لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سمرا بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی، مزید کچھ نہ بولی۔ اور تم؟ وہ لب بھینچے سمرا کو اپنے ساتھ لگائے کھڑے موہت سے مخاطب ہوئے۔ سب کچھ سمیٹو اس ایک ماہ میں، ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں اور اسے میری ریکویسٹ سمجھنا۔ موہت کے پاس اعتراض کا ایک لفظ نہ بچا تھا، وہ دانتوں پر دانت جمائے کھڑا رہ گیا۔ خواب شیشے کا اردو ناول، پوری قسط، پورا ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 1، پارٹ نمبر
5 اگلی ویڈیو میں۔